اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت حویتب بن عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت منذر بن جہم فرماتے ہیں کہ حضرت حویتب بن عبد العزیٰ نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے سال مکہ میں داخل ہو گئے تو مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوا، اس لیے میں اپنے گھر سے نکل گیا اور اپنے اہل و عیال کو چند ایسی جگہوں میں تقسیم کر دیا جہاں وہ بحفاظت رہ سکیں، اور خود اوف کے باغ میں جا پہنچا۔ ایک دن اچانک وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ میری ان سے پرانی دوستی تھی اور دوستی ہمیشہ کام آیا کرتی ہے، لیکن میں ان کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے پکارا، اے ابو محمد۔ میں نے کہا لبیک، حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ڈرو مت، تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو۔ یہ سن کر میں ان کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا کیا میرے لیے اپنے گھر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کی قسم میرا تو یہ خیال ہے کہ میں اپنے گھر زندہ نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اول تو راستے میں ہی قتل کر دیا جاؤں گا، اور اگر کسی طرح گھر پہنچ گیا تو وہاں گھر میں آ کر مجھے کوئی نہ کوئی ضرور قتل کر دے گا، اور میرے اہل و عیال بھی مختلف جگہ پر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے اہل و عیال ایک جگہ جمع کر لو اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جاؤں گا۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر تک گئے اور راستے میں بلند آواز سے یہ کہتے گئے کہ حویتب کو پناہ مل چکی ہے، حویتب کو پناہ مل چکی ہے، انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جن لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہوں، کیا ان کے علاوہ تمام لوگوں کو امن نہیں مل چکا ہے؟ حضرت حویتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنے اہل و عیال کو گھر لے آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ میرے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا اے ابو محمد، کب تک اور کہاں تک؟ تم تمام معرکوں میں پیچھے رہ گئے، خیر کے بہت سے موقع تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن اب بھی خیر کے بہت سے موقع باقی ہیں۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے اور ان کی عزت تمہاری عزت ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں۔ میں ان کے ساتھ چل کر بطحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ میں آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو انہی الفاظ میں سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام اے حویتب۔ میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی۔ حضرت حویتب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے مجھ سے کچھ قرض مانگا، میں نے آپ کو 40,000 درہم قرض دیے اور آپ کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں شریک رہا۔ آپ نے مجھے حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ حدیث حاکم حصہ 3 پیج نمبر 493 پہ ہے۔ حضرت جعفر بن محمود بن محمد بن سلمہ اشہلی سے لمبی حدیث مروی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت حویتب نے کہا قریش کے ان بڑے لوگوں میں سے جو فتح مکہ تک اپنی قوم کے دین پر باقی رہ گئے تھے، کوئی بھی مجھ سے زیادہ اس فتح کو ناپسند سمجھنے والا نہیں تھا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں مشرکوں کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ میں نے اس جنگ میں بہت سے عبرت والے منظر دیکھے۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا
کہ وہ زمین آسمان کے بیچ اتر رہے ہیں اور کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کو قید کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے، اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ پھر شکست کھا کر ہم مکے واپس آ گئے۔ پھر بعد میں قریش ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں بھی موجود تھا اور صلح کرانے میں میں بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا، یہاں تک کہ صلح نامہ مکمل ہو گیا، اور ان تمام باتوں سے اسلام کو ترقی ہوتی رہی، کیونکہ اللہ صرف اسی چیز کو وجود دیتے ہیں جس کو وجود دینا چاہتے ہیں۔ اس صلح نامے کا آخری گواہ میں تھا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس بھیج کر چاہے اس وقت خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کو آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برے حالات ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور سارے قریش مکہ سے باہر چلے گئے، تو میں اور سہیل بن عمرو اور کچھ لوگ اس لیے مکہ ٹھہر گئے تاکہ وقت کے ختم ہونے پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس جانے کو کہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اور سہیل بن عمرو نے جا کر کہا کہ شرط کے مطابق آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ اعلان کر دو کہ جتنے مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی مکہ سے نکل جائیں۔ یہ حدیث حاکم حصہ 3 پیج نمبر 492 پہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔